امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والا ابن زیاد، اس کی ہلاکت کا سبب کیا ہوا اور اس کو کس نے ہلاک کیا؟ عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے کوفہ کا والی گورنر قائم کیا گیا تھا۔ اسی بدنہاد کے حکم سے حضرت امام حسین اور آپ کے اہل بیت علیہ رضوان کو یہ تمام ایذائیں پہنچائی گئی۔ یہی ابن زیاد موصل میں 30,000 فوج کے ساتھ اترا۔ مختار نے ابراہیم بن مالک استر کو اس کے مقابلے کے لیے ایک فوج کو لے کر بھیجا۔ موصل سے 15 کوس کے فاصلے پر دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکروں میں مقابلہ ہوا۔ صبح سے شام تک خوب جنگ رہی۔ جب دن ختم ہونے والا تھا اور آفتاب قریب و غروب تھا، اس وقت ابراہیم کی فوج غالب آئی۔ ابن زیاد کو شکست ہوئی، اس کے ہمراہی بھاگ گئے۔ ابراہیم نے حکم دیا کہ فوج مخالف میں سے جو ہاتھ آئے اس کو زندہ نہ چھوڑا جائے، چنانچہ بہت سے لوگ ہلاک کیے گئے۔ اسی ہنگامے میں ابن زیاد بھی نہر فرات کے کنارے محرم کی 10ویں تاریخ 67 ہجری میں مارا گیا اور اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کے پاس بیچا گیا۔ ابراہیم نے مختار ثقفی کے پاس کوفہ میں بھجوایا۔ مختار نے دارالامارات کوفہ کو ہراساں کیا اور اہل کوفہ کو جمع کر کے ابن زیاد کا سر ناپاک اسی جگہ رکھوایا جس جگہ مغرور حکومت اور بندہ دنیا نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک رکھا تھا۔ مختار ثقفی نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے کہا کہ اے اہل کوفہ، دیکھ لو، حضرت امام حسین کی خون ناحق نے ابن زیاد کو نہ چھوڑا۔ آج اس نامراد کا سر اس ذلت و رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ 6 سال ہوئے ہیں، وہی تاریخ ہے، وہی جگہ ہے۔ خداوند عالم نے اس مغرور فرعونی خصال کو ایسی ذلت و رسوائی کے ساتھ ہلاک کیا۔ اسی کوفہ اور اسی دارالامارات میں اس بے دین کے قتل و ہلاک پر جشن منایا جا رہا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اس وقت ابن زیاد اور اس کے سرداروں کے سر مختار ثقفی کے سامنے لا کر رکھے گئے تو ایک بڑا سانپ نمودار ہوا۔ اس کی ہیبت سے لوگ ڈر گئے۔ وہ تمام سروں پر پھر جب عبید اللہ ابن زیاد کے سر کے پاس پہنچا، اس کے نتنے میں گھس گیا۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر اس کے منہ سے نکلا۔ اس طرح 3 بار سانپ اس کے سر کے اندر داخل ہوا اور غائب ہو گیا۔ ابن زیاد، ابن سعد، شمر، قیس ابن اشعث، کندی، خول ابن یزید اور جو امام حسین کے شہید کرنے میں شامل تھا، تمام ظالموں کو ایک ایک کر کے جہنم کی ہلاکت میں پہنچا دیا گیا۔ تو امام عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ مہمان گیا جہاں قتل حسین کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا، امام حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا وہ بہت بری موت مرا۔ میزبان نے کہا کہ اے لوگو، تم کتنے جھوٹے ہو، مجھے دیکھو، میں قتل حسین میں شریک تھا لیکن اب تک بری موت سے محفوظ ہوں۔ اسی وقت ہی جلتے ہوئے چراغ میں اس شخص نے تیل ڈال کر بتی کو اپنی انگلی سے ذرا بڑھایا ہی تھا کہ پوری بتی میں آگ لگ گئی، جسے وہ اپنے تھوک سے بجھا رہا تھا۔ اس کی داڑھی میں آگ لگ گئی اور وہ وہاں سے دوڑا اور پانی میں کود پڑا تاکہ آگ بجھ جائے، لیکن جب اسے دیکھا تو وہ جل کر کوئلہ ہو گیا تھا۔